السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها، صلی اللہ علی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں یہ لمحات عطا فرمائے کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں مل بام بیٹھیں اور قرآن حکیم کی عام مضامین اور اس کے خلاصے پر گفتگو کریں۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میں آپ تمام سامعین گرامی قدر، سامعات، ناظرین، ناظرات کو اس مجلس میں ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل، کرم، اس کے احسان سے ہم نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ مریم اور سورہ طٰ پر گفتگو کی تھی، اور ان دونوں صورتوں کا ہم نے خلاصہ اور پھر اس کے مضامین پر ہم نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء اور سورہ حج کا خلاصہ اور اس کے عام مضامین پر گفتگو کریں گے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیں، چونکہ قرآن اسی وقت انسان کو سمجھ آ سکتا ہے جب اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا خیال وہ ہمتاً گوش ہو اور ایک ایک لفظ پر غور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے۔ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت، اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت، اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا بھی عبادت، اور اس کے ایک ایک کلمے کو پڑھنا، ایک ایک حرف کو پڑھنا وہ بھی عبادت ہے اور اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کی نشست میں ہم سورہ انبیاء اور سورہ حج کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے ہم سورہ مریم اور سورہ طٰ پر سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان دونوں صورتوں کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین بھی ہو جائیں اور نئے جو سامعین، سامعات اور ناظرین اور ناظرات ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا 19واں نمبر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 972 ہے اور حروف کی تعداد 3825 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے 52,880 نیکیوں کا اجر ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ اب یہاں جب کفار مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں انہیں سمجھایا کہ اس سے پہلے بھی رب کائنات نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اپنی اپنی امتوں میں بھیجا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کریں اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں، اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ ختم النبیین بن کے آئے، آپ اس قرآن مبین کو لے کر آئے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، پہلے بھی رسول آئے۔ رسولوں کا پیغام یہ ہے کہ ساری کائنات کے رب نے
ایک اللہ عز و جل نے یہ ساری کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، وہی انسان کا خالق ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی ایک مقررہ مدت تک ہے، اس کے بعد پھر اس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر قیامت والے دن جو ہے اس کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو اچھی جزا ملے گی، جو برے عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پھر فرمایا کہ جس نے رسولوں کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی دنیا کی بسر کی تو اس کو جنت ملے گی، جس نے رسولوں کا کہنا نہ مانا، ان کی اطاعت نہ کی، تو اس کی زندگی دکھ میں کٹے گی اور رنج میں کٹے گی۔ اس صورت میں پہلے انبیاء میں سے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد انسان کو اوال آخرت سنا کر نصیحت کی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن سے حفاظت ہو جائے، آپ کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کامرانی مل جائے، تو پھر جو کتاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کتاب کے مطابق عمل کریں اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آئیں۔ تو اگر یہ آپ کر لیں گے تو پھر دنیا میں بھی آپ کو راحت اور چین نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی راحت اور آسائش والی زندگی ملے گی۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو پھر دنیا میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور خوف اور میں اسی طرح تم زندگی بسر کرو گے فتنے اور فساد میں، اور آخرت میں بھی خسارے کا سامان ہوگا تمہارے لیے۔ پھر اس صورت میں اس طرف توجہ دلائی گئی کہ رحمت کا ظہور کبھی کبھی بغیر اسباب کے بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جب دنیاوی اسباب سے ہٹ کر صرف خالق مطلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، تو رب کائنات ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ پھر اس وقت بندہ اسی کو پکارتا ہے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو رب کائنات نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، جیسے کل ہم نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی کہ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ ساری ان کی کوالٹیز بیان کی گئیں۔ پھر اسی طرح یہاں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے بغیر باپ کے ہوئی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اسباب کو کام لاتے ہوئے ان پر اللہ کی قدرت کو ہر طرح غالب اور حاوی سمجھے۔ جب وہ اسے سمجھ لے گا تو اسے عذاب و ثواب، مرنے اور جینے، حشر و نشر، جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزیں اسے اور بہت سی غیب کی خبروں کا جو ہے وہ راز خود بخود اس کے سامنے آ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت اور قدرت آگے بڑھ کر پھر اسباب کی کڑیوں کو وہ توڑ دیتی ہے، اور روحانی قوتیں مادی قوتوں پر پھر غالب آ جاتی ہیں، بلکہ روحانی قوتوں کی طرف انسان کو جو ہے متوجہ رہنا چاہیے اور تمام قوتوں پر اسی قوت کو غالب سمجھنا چاہیے۔ پھر اس صورت میں بتایا گیا کہ آخری حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دنیا میں انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا انجام جو ہے وہ موت ہے، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا، پھر اس وقت صرف اللہ پر ایمان اور اعمال صالح اس کے مددگار ہوں گے۔ اس سورہ میں 11 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، 3 کا تذکرہ جو ہے قدر وہ تفصیلی کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور بڑھاپے میں ان کو بیٹا عطا فرمانے اور اسے نبوت سے سرفراز فرمانے کا تذکرہ کیا گیا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر یعنی ماں باپ کے پیدا کرنے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی جو ہے وہ گویائی عطا کی، بولنا سکھایا، بچپن میں پنگوڑے میں انہوں نے گفتگو فرمائی۔ پھر مریم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت، ان کا انتخاب، ان کی پرورش اور تربیت، یہود کی باتوں کی تردید، مجاورین ہیکل کا قرآن کے وحی لائی ہونے کا ثبوت، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا عجیب و غریب معجزہ، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ،
قوانین کائنات، انسان کا تعجب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابوں اور کتابت کا سکھانا، حضرت عیسیٰ کو کی مخصوص خوبیاں، آپ کا بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آنا، پھر بعض چیزوں کا حلال کرنا، ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو پھر چنتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں۔ لفظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہے، جس کے معنی چنا ہوا، برگزیدہ، منتخب، چھانٹ لیا، چن لیا، منتخب کر لیا، پاک کر دیا، جیسے پیریڈ سے پاک کر دیا تھا ان کو۔ حضرت مریم کی دوسری عورتوں پر جو فضیلت ہے، بعض دوسری عورتیں بھی ہیں جو فضیلت والی ہیں۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آسیہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایمان پر وہ ثابت قدم رہیں۔ بعض اوقات عورتیں بہانے کرتی ہیں کہ خاوند مجھے فلاں چیز نہیں کرنے دیتا اور یہ نہیں کرنے دیتا، تو یہاں حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا کی سب سے افضل خواتین حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم علیہ السلام اور آسیہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مشقت برداشت کی کہ شاب ابی طالب میں بھی آپاقۂ دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیں کہ آپ جب اپنا گھر کا کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، بہت تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں، آپ اپنے والد گرامی آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خادم عطا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا خادم سے بہتر چیز میں تجھے نہ عطا کر دوں؟ تو آپ نے یہ تسبیح فاطمہ جو ہے وہ اس کو اس وقت عطا کی گئی ان کو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا۔ پھر آپ اگر سیدہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پھر یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد جیسی تربیت کی۔ پھر سیدہ عائشہ نے علم کے ذریعے خدمت کی، مردوں کو بھی تعلیم دی اور عورتوں کو بھی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو نبوت ملی اور بعض نے کہا کہ نہیں ملی، یہاں تک کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب جامع احکام القرآن میں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ان کو نبوت ملی، لیکن قول راجح جو اس مسئلے میں ہے کہ ان کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ مختص ہے اور وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو ہے قرآن حکیم نے مریم کے ساتھ کر کے بتا دیا کہ ان کی نسبت ہمیشہ ماں کی طرف رہے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے ان کا نام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا جز بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگوڑے میں گفتگو کرنا، صالح ہونا، مقرب ہونا، معجزات کا صدور ہونا، منتخب بندوں میں سے ہونا، انجیل و تورات کی تعلیم، پھر کتابت کا علم، حضرت مریم کے اعزازات کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت، شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، میری پیروی کریں، شیطان کی پیروی نہ کریں، اگر آپ شیطان کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو دوزخ میں پہنچا دے گا، تو پھر آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، آپ کو سخت سزا ملے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ یہاں نسبت جو ہے نسب بیان کیا گیا آپ کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تورات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح مذکور ہے کہ ابراہیم بن طارق بن نحور بن سروج بن رو بن فال بن عامر بن شالح بن ارفقشاد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ تصریح تورات کے علاوہ دوسری کتابوں میں ملتی ہے۔ قرآن حکیم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا اور تاریخی کتب میں طارق لکھا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں، طارق اسمی نام ہے اور آزر جو ہے وہ وصفی نام ہے۔ تو بہرحال یہاں آپ اگر غور کریں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن حکیم میں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلامیہ کے باپ اور ملت ابراہیم قرار دیا۔ روایت بخاری میں ہے، اس قسم کی تصریح ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں دریافت کیا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر قرآن حکیم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ان الفاظ میں کروایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من
المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وأداه إلى صراط مستقيم وهديناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، وہ اللہ کے فرمانبردار تھے بلکہ ایک رخ تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی بھیجی تاکہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، البتہ وہ خدا کی طرف جھکنے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ مجسم سچائی اللہ کے نبی تھے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخشی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ پھر تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے اور باشندے اہل فدان میں سے تھے، ان کی قوم بت پرست تھی، اور انجیل میں تصریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے۔ پھر دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور قرآن حکیم، چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام جو ہے قرآن حکیم کی رشد و ہدایت کا پیغام ہے، اس لیے قرآن حکیم میں جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن حکیم کی 25 صورتوں میں تقریباً 63 آیات کے ضمن میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، 125، 126، 127، 130، 133، 135، 136، 140، 258، 260۔ پھر سورہ آل عمران کی آیات نمبر 63، 33، 65، 67، 68، 84، 95، 97۔ پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیات 54، 125، 163۔ پھر اسی طرح سورہ توبہ کی آیات 70 اور 114۔ پھر سورہ ہود کی آیات 69، 74، 75، 76۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیات 120 اور 123۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیات 51، 6، 62 اور 69، 60، 62، 69۔ الشعراء کی آیت نمبر 69۔ الاحزاب کی آیت نمبر 7۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 45۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26۔ النجم کی آیت نمبر 37۔ الممتحنہ کی آیت نمبر 4۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 اور 38۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 51۔ سورہ مریم کی 41، 46 اور 58۔ الحج کی آیات 26 اور 43 اور 78۔ العنکبوت کی آیات 16 اور 31۔ الصادفات کی آیات 83، 104 اور 109۔ اسی طرح شورى کی آیت نمبر 13۔ الذاریات کی آیت نمبر 24 اور الحدید کی آیت نمبر 26 اور سورہ اعلیٰ آیت نمبر 19۔ مجموعہ 25 صورتیں ہیں جن میں 63 آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں یعنی انشاءاللہ کسی پھر موقع پر ہم تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گفتگو کریں گے، اگلی آیات جب ان کے متعلق آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہاں دیکھیں کہ سورہ طٰ جو ہے اگلی صورت جس پر کل ہم نے گفتگو کی تھی، وہ ترتیب اور کے لحاظ سے 20ویں صورت ہے۔ اس میں 8 رکوع ہیں، مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کے کلمات کی تعداد 1354 ہے اور حروف کی تعداد 5288 ہے، اور پھر اس کی تلاوت سے جو ہے 52,880 نیکیاں ملتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ پھر ہم نے کل
سورہ طٰ کے حوالے سے حضرت عمر کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ وہ راستے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے جا رہے تھے. ایک شخص جو ان کا جاننے والا تھا ان کو ملا, کہا کس ارادے سے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں. قریش میں یہ سارا فتنہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہن فاطمہ بن خطاب اور تمہارے بھائی جو سعید ہیں بنوئی وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. وہ وہاں گئے, پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہی تھیں, اپنی بہن کو زد و کوب کیا. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھیں. تو انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس پیپر کو ضائع نہیں کریں گے. تو اس پیپر پر سورہ طٰ لکھی ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ اس سورہ میں جو ہے وہ 3 اہم باتیں جو ہیں ان کے متعلق توجہ دلائی گئی. قرآن مجید یعنی بتایا گیا کہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے. اس لیے مومنین اور مسلمین اور متقین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کتاب کے ایک ایک حکم پر عمل کریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں. پھر یہاں نماز کا حکم دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور جھکیں اور نماز پڑھیں اس کے سارے ارکان اور واجبات کے ساتھ. پھر تقوی یہاں کہا کہ ان 2 باتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد جو ہے انسان کو تقوی حاصل ہوگا. اب جیسے ہم نے بار بار تقوی کے بارے میں کہا کہ اب دیکھیں کہ شروع میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے کن کے لیے ہدایت ہے, ھدی للمتقین. جب ہم نے سورہ بقرہ میں رمضان کے متعلق پڑھا, پھر جب پوری انسانیت کو دعوت دی گئی 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد وہاں بھی کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر آگے چلے جائیں سورہ بقرہ میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بار بار تقوی کا ذکر ہے. پھر اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کو سورہ حجرات میں ذکر ہے کہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا تھا. اب پھر یہاں دیکھیں کہ یہ سورت جو ہے اس میں 3 باتیں جو ہیں وہ اہم ذکر کی گئیں. تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تشفی دی گئی. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے, راتوں کو لمبی لمبی رکعت پڑھتے تھے, آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. پھر قرآن کا پیغام یعنی پہنچانے کے لیے آپ کو فکر ہوتی تھی, غم ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ قرآن کے ذریعے سارے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی, نہ یہ قبول کریں گے, نہ ان کے دلوں پر اثر ہوگا. انہی دلوں پر اثر ہوگا جو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. تو آپ اس میں غم نہ کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہاں قصہ ذکر کیا گیا, اسی طرح آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا. اس پہ ان پہ ہم نے تفصیل سے کل گفتگو کر لی تھی. تو اب ہم سورہ انبیاء کی طرف آتے ہیں. سورہ انبیاء اور سورہ حج ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قل ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیات کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. یہ میں نے ابتدائی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی آیات جو ہیں 11 تک کی آیات تلاوت کی ہیں. یہ سورہ مبارکہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. یہاں قیامت کا تذکرہ کیا گیا. یہ سورہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے 21ویں سورت ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 112 آیات اور یہ جو ہے 7 رکوع پر مشتمل صورت ہے. اس کے کلمات کی تعداد 1174 ہے اور حروف کی تعداد 4925 ہے. پھر اس کی تلاوت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے جو ہے 49,250 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے.
इस सूरत में बताया गया कि क़यामत जो है वो बरहक है, इंसान मरने के बाद दोबारा उसे ज़िंदा किया जाएगा, उसे हिसाब देना होगा। और ये कि इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि उसका मुआखज़ा नहीं होगा, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे पूछने वाला है, जिसने इसे पैदा किया है और रूहानी और जिस्मानी क़ुव्वतें अता फरमाई हैं। अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। इसी ने इंसान को पैदा किया और वही जो है क़यामत के रोज़ इसे दोबारा उठाएगा, ज़िंदा करेगा, और वही इसके अमाल की जांच पड़ताल भी करेगा। फिर अच्छे लोग जो हैं उनको इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, और बुरे जो लोग हैं उनको सज़ा मिलेगी और उनको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नम की आग में उन्हें झोंक दिया जाएगा। इन्हीं बातों को समझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में अपने रसूल और पैगम्बरों को भेजा। इंसान अगर भलाई चाहता है तो इसे इन बातों पर यकीन करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, उसी ने इंसान को पैदा किया, वही उसको मौत देगा और फिर दोबारा ज़िंदा करेगा। और ये कि आखिरत यकीनी है, क़यामत के दिन इंसान के अमाल का हिसाब होगा और अच्छों और बुरों को जज़ा और सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला के तमाम रसूल बरहक हैं। इसने इंसान को सीधा और सही रास्ता ज़िंदगी का बताने के लिए इन्हें भेजा और इन्हें वक्तन फ़वक्तन खिताबें भी अता की। सबसे पहले रसूल आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हमारे नबी आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने इंसान को ज़िंदगी के सही असूल सिखाए और बता दिया कि जो इन कायदों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में बसर करेगा, उसकी दुनियावी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और उखरवी ज़िंदगी भी बन जाएगी, और उसे दुनिया में भी कामयाबी नसीब होगी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। जैसा कि रब्बे कायनात ने सूरह बकरा के शुरू में मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करने के बाद फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और यही मुत्तकीन लोग हैं। यहाँ अब देखें, फिर इस सूरत में बताया गया कि इंसान जो भी कोई अमल इरादे से करता है तो उस अमल के बारे में उससे सवाल होगा। रब्बे कायनात क़यामत वाले दिन उससे वो सवाल करेंगे और इससे पूछा जाएगा कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, मन नबीयुका, तेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, या कहा जाएगा कि मा तक़ूलु अन हाज़ा रजुल, कि इस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और फिर इसके बाद जो है इसे नामा अमाल इसके हाथ में दिया जाएगा और इसके मुताबिक इसे बदला मिलेगा जिस तरह इसके अमाल होंगे। फिर ये सूरह मुबारका जो है ये नबियों के नाम से मासूम है। इस सूरह मुबारका चूँकि हिजरत से कबल मक्का मुकरमा के आखिरी दौर में नाज़िल हुई, सूरह की इब्तिदा में और दरमियान में और आखिर में भी ऐलान हुआ है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया है, ज़रूरी है कि फ़ैसला कुन मामला ज़हूर में आ जाए। अम्बिया का मजाक उड़ाने वालों को अपने इंजाम और हक़ की फ़तह को फरमोश न करना चाहिए। 17वें पारे का आगाज़ जो है वो इस सूरह मुबारका से होता है। इस सूरह की वजह तस्मिया ये है कि इस सूरह मुबारका में तकरीबन 17 अम्बिया का जिक्र किया गया, और सूरह अम्बिया की इब्तिदा में जो है दुनिया की ज़िंदगी के ज़वाल की तस्वीर कशी की गई। कुरान ने एक इतनी बेहतरीन तस्वीर मोमिनीन के सामने रखी ताकि वो इबरत का सामान हो उनके लिए, और बताया गया कि क़यामत का वक़ू जो है और हिसाब का वक्त करीब आ गया है। लेकिन इस औलनाक दिन से इंसान जो है वो गफलत में पड़े हुए हैं। जैसा कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अन्नासु नियाम इंतबऊ इदा मातू, लोग सोए हुए हैं गफलत की नींद में, उनको बेदारी कब होगी, जब मौत आएगी। फिर यहाँ देखें, कहा कि ना इसके लिए इस कदर गाफिल हैं, ना इसके लिए तैयारी करते हैं, ना इनके सामने जब कोई नई आयत आती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे जुटलाते हैं, और वो चाहते ही नहीं कि इस अज़मत वाले कलाम को संजीदगी से और वक़ार और आजिज़ी के साथ सुनना चाहें। कभी कहते हैं कि ये नाउज़ बिल्लाह एक शायर का कलाम है, कभी कहते हैं कि ये परेशान हाल ख्यालात वाले का कलाम है, कभी कोई। तो आप देखें कि इस पारे में 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरह अंबिया है और दूसरे हिस्से में सूरह हज है। इंशाअल्लाह आज हम इन दोनों सूरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल और करम से ख़त्म करेंगे। सूरह अंबिया में 3 बातें हैं, क़यामत का तज़किरा है, तौहीद है, रिसालत है। अब देखें कि इन सारी सूरतों में, मक्की सूरतों में बार बार तौहीद, रिसालत और ये क़यामत का तज़किरा बार बार आ रहा है। क़यामत
بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت جو ہے وہ بہت قریب آ گیا، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قیامت میں یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ توحید پر پھر 6 دلائل بیان کیے گئے یہاں۔ یہ کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، پہاڑوں کے اندر راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل اس میں زلزلے آتے اور اضطراب کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اضطراب کی زد میں رہتی ہے ہمیشہ، اور پھر زلزلوں اور اضطراب کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس کی حفاظت نہ ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان کو جو ہے محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ پھر رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور باقیوں کا جو ہے وہ اجمالی یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء سابقہ کی قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ساری دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی، اور اس دعا پر صورت ختم ہوتی ہے کہ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ پھر یہاں دعوت الی ذکر دی گئی۔ کفار مکہ کی یہ غلط فہمی دور فرمائی گئی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا، ان رسولوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا جسم جو تھا وہ کھانے کا متقاضی نہیں تھا، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اور ابدی زندگی کے مالک تھے، ایسا نہیں تھا۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر مختلف متضاد قسم کے جو ہے وہ اعتراضات کرتے تھے، کبھی قرآن کو شاعرانہ کلام کہتے، کبھی جادو بتاتے، کبھی پریشان حال خیالات کہتے۔ اس پر رب عزت نے گرفت فرماتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم تمہاری طرف ایک ایسی کتاب ہم نے اتار دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس میں پھر 2 واقعات ذکر کیے گئے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ، ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان کی سب کی دعوت وہی ہے جو دعوت قرآن حکیم پیش کر رہا ہے، جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ بلکہ تمام انبیاء کی تعلیمات کو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جمع کر دیا گیا۔ قرآن میں ساری کتابوں کے احکامات آ گئے۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کر آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں اس نعمت پر آپ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے بغیر اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے۔ پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام، اور پھر کہا کہ اس کی مخالفت کرنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو پہلے انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کو ہوا، کہ ان کو تباہ و برباد کیا گیا، طرح طرح کے ان کو
اوپر عذاب آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں، یعنی یہ بت کیسے ہیں جن کے ارد گرد تم بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ فرمانے لگے تم اور تمہارے آباء و اجداد جو ہو وہ سب گمراہ ہو، کھلی گمراہی میں ہو۔ پھر کہنے لگے میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے معبودوں کی خبر لوں گا۔ ایک روز آپ نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اس طرح عمل فرمایا کہ بت خانے میں جا کر سب بتوں کو تہس نہس کر دیا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو جو ہے وہ رہنے دیا۔ لوگوں نے اندازہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو یہ حرکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معلوم ہوتی ہے۔ آپ سے قوم کے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جاؤ بتوں سے جا کر پوچھو کہ ان کی یہ حجامت کس نے بنائی ہے، وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ تو بولتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ میں پھینکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ میں پھینکا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کونی یا نار و بردم و سلام علی ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ میں پھینکا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ مشرک چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر فلسطین کی ارض مبارک کی طرف لے گئے۔ پھر انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ ہم نے انہیں پیشوائی عطا کی، وہ کارہائے خیر، اقامت صلاح اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا اور بدکاری سے بچا لیا۔ جیسے اقبال نے یہاں بڑی پیاری نمائندگی کی ہے اور بڑے اچھے انداز میں اپنے الفاظ میں اس کو ایسے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا ہے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ واز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے تھے کہ کہیں ہیں بھی مسلم موجود، ودا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں انود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا ان کی حالت زار ہے۔ یہ انہوں نے اپنے زمانے میں، تو آج پھر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ پھر اس صورت میں انسان کو سمجھایا گیا کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ رسول اوروں کی طرح اپنے سے وہی باتیں سکھائیں گے جو انسان کو زیب دیتی ہیں۔ رسولوں کو جھٹلانے والی پہلی قوموں پر بھی آفتیں آئیں۔ ان حالات پر غور کرو ورنہ تمہارے اوپر بھی ایسا ہی عذاب کا آنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح نے بھی یہی کام انجام دیا تھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بدکار قوم کی ہدایت پر معمور ہوئے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں جو ہے خلق خدا کی ہدایت پر کمر بندی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، صبر و شکر کے نمونے لوگوں کو دکھائے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے ایک جا جمع کر کے پیش کر کے ہمیشہ کے لیے انسان کی ہدایت کا جو ہے وہ سما کر دیا۔ تمام انبیاء کی دعوت جو ہے اس کا مقصد ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر مسلمان قرآنی احکامات کے مطابق، طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ درست ہو جائیں گے، اور آخرت پھر حکومت ان کی دوبارہ آ جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں پھر حکومت جو ہے وہ متقی لوگوں کی ہوگی۔ اس صورت میں اہل اسلام کو دنیا کی سیاست کا طریقہ سکھایا گیا۔
اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن میں عدل کو قسط، میزان، قسطاس وغیرہ کے الفاظ سے جا بجا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کا ہم مرتبہ کہا گیا ہے۔ سورہ حدید میں رب کائنات نے فرمایا ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب دے کر بھی ان کو بھیجا تاکہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں اور امن و امان سے رہیں۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے عدل و انصاف قائم کیا ہے یا اپنے صرف حلوے اور مانڈے اس کو کی خیر بناتے رہے، اپنے بس جو ہمارے بینیفٹس ہیں ان کو ہم سکیور کرتے رہے۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ آج امت مسلمہ تباہی و بربادی کے کس دہانے پر کھڑی ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری دنیا کی فلاح و بہبود ہے اور اسی میں ہمارے لیے اخروی کامیابی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے اور ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انسان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، جہاں انسان بوڑھا نہیں ہوگا، تو پھر اس جہان میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں آپ کی زندگی کو آپ کی مرضی کے مطابق عطا کریں گے۔ اب اس طرح سورہ انبیاء جو ہے وہ ختم ہوئی الحمدللہ۔ اب ہم سورہ حج کی طرف آتے ہیں۔ سورہ حج جو ہے اس کی ابتدائی آیات تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق اللہ العظیم۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے قرآن حکیم فرقان حمید کی 22ویں صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں حج کا ذکر ہے اس لیے اس سورہ کا نام الحج ہے۔ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ میں۔ مدینہ کا حصہ مضامین کے اعتبار سے چونکہ بہت اہم ہے اس لیے عموماً اسے مدنی صورت لکھتے ہیں۔ یہ صورت جو ہے 78 آیات پر مشتمل ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کلمات کی تعداد 1279 ہے اور حروف کی تعداد 5195 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے پر 51,960 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے رب کائنات کے اذن سے۔ اس سے پہلے سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں چونکہ قیامت کا بیان تھا، ابھی جب ہم نے گفتگو کی تو کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے کافروں کو ان کے کفر و شرک کی سزا دی جائے گی اور نیک بندوں کو راحت اور آرام کا نصیب ہوگا۔ اس صورت کے شروع میں احوال قیامت کا ایسے دہشتناک الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان سے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بابت شک و شبہ میں مبتلا نہ رہے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد مر کر دوبارہ جینے کا ثبوت زبردست دلیل کے ذریعہ تفصیل کے ساتھ دیا ہے اور برے اعمال کی سزا دوزخ کی آگ بتائی ہے اور نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آدمی کو اللہ کی عبادت دنیا کے نفع کے لیے نہیں، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ساری کائنات سر بسجود ہے مگر بعض لوگ بدبختی سے سرکشی کرتے ہیں۔ انسان کا مدعا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا رضا الا اللہ۔ تو
ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی تعمیر کا بیان ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح انہوں نے 6 خوبصورت دعائیں کی کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اہل مکہ کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو امن خوف سے نجات دلائیں، ان کو عبادت کے لیے اور پھر مغفرت کے لیے یہ دعائیں کی تھیں۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کعبہ کی تعمیر کا بیان ہے، یعنی اور اس کے بعد لوگوں کو اس کے حج پر آمادہ کیا گیا۔ پھر قربانی کا ذکر ہے۔ مخالفوں سے بوجہ ان کی شورا پشتی قتال کی اجازت دی گئی۔ اس صورت میں انسان کو ڈرایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کر انہیں پہنچائیں، اس میں شک نہ کریں، وہ سراسر حق ہے۔ شیطان اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے ہجرت کرنے والوں کی تعریف کی گئی اور ان کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔ پھر مخالفین اور اسلام کو سمجھایا گیا کہ دین میں حالات اور وقت کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاص طریقے مقرر کیے جاتے ہیں۔ دین میں ان کی بابت جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل یہی طریقے مناسب ہیں جو قرآن حکیم نے مقرر کیے ہیں۔ قیامت کے دن سب خود دیکھ لیں گے کہ قرآن مجید کے احکاماتی حق تھے۔ آخر میں بتوں کی بے بسی کو واضح دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ اللہ عز و جل کو ٹھیک طور پر پہچانو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی کوشش کرو۔ اسلام تمہیں یہی طریقہ سکھاتا ہے۔ سورہ حج کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے۔ پہلے دنیا کو فنا کیا جائے گا، اس وقت زبردست زلزلہ آئے گا جس کے جھٹکوں سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سب آدمی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے کر جو جس پھر جگہ کے قابل ہوگا وہاں اسے پہنچا دیا جائے گا۔ جو لوگ مر کر دوبارہ جینے میں شک کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ اگر دنیا کے حالات تغیر و تبدل پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ چیزوں کا بگڑنا اور درست ہونا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ان بگڑی ہوئی چیزوں کو دوبارہ درست کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ آدمی کو مرنے کے بعد زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو پہچانو، یقین کرو ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اسی کے آگے جھکتی ہے، اسی کی تابع فرمان ہے۔ پھر انسان کو کیا ہو گیا کہ ان میں سے بعض سرکشی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی کو بجا نہیں لاتے۔ انہیں چاہیے کہ دنیا میں اسی طرح زندگی بسر کریں جس طرح رب کائنات نے انہیں زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کی عبادت اسی کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کعبۃ اللہ کا حج، اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی کے لیے تیار رہنا، اس کے نام پر، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جانور ذبح کرنا یعنی قربانی، یہ سب عبادت کے طریقے ہیں جو اس نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ یہ اس بات کی علامتیں ہیں کہ انسان اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ عز و جل کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے رد و بدل کیے بغیر اس کے احکام جوں کہ توں بجا لائیں۔ اللہ عز و جل کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا انتہائی نادانی ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، ورنہ اللہ عز و جل جو ہے ظالم کے مقابلہ میں مظلوم کی مدد کرے گا اور زیادتی کرنے والا پھر وہ جو ہے منہ کی کھائے گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منتخب کر کے ان کے ذمہ یہ کام ڈالا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا خطاب دیا کہ یہ امت خیر ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور نیکیوں کا حکم دیتی ہے۔ پھر یعنی کہ وہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور پھر دنیا بھر کے لوگوں کو وہ طریقہ سکھائیں جس طرح کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، یعنی کنوے مائی میسج ایون ون ورس، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو تو وہ بھی اس کو بھی کنوے کریں آگے دوسرے لوگوں تک۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کریں، فقط اسی کا سہارا ڈھونڈیں، اسی پر توکل کریں، وہی ان کے سارے کام کا بنانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کا سب سے اچھا رفیق اور مددگار ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ رحم میں ایک پانی کا قطرہ تھے آپ، پھر مختلف مدارج سے گزارنے کے بعد تمہیں پیدا کیا، پھر تم جوان ہوئے، پھر کوئی جوانی میں مرا، کوئی بوڑھا ہوا، پھر دیکھو تمہارے سامنے پانی برسا، زمین میں پانی کی بدولت خوش منظر باغات اگائے۔ ان مثالوں پر غور کرو اور سمجھو کہ قیامت آئے گی اور مردے زندہ ہوں گے، گردن
اکڑا کر اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے اور آخرت میں ضرور رسوا ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوم نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور امام مسلم نے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صادق مصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں، اس کے بعد اتنے روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعض ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو آ کر روح پھونکتا ہے اور اسے پیدا ہونے والے کے متعلق 4 باتیں رزق، عمر، عمل اور اس کے شقی بدبخت یا سعید نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کو صحیح بخاری نے باب ذکر ملائکہ میں ذکر کیا، حدیث نمبر جو ہے 3308۔ اسی طرح صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، باب کیفیت خلق آدم فی بطن امہ۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ قرآن حکیم نے بھی یہاں اس جو ہے سورہ مبارکہ کو میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں ان مرائل کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے اعلان حج اور شاعر اللہ کا بیان ہے۔ یہاں اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ کہا کہ اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو اپنی تخلیق و ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق جو ہے کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا کی، ایک تولیدی قطرہ سے، پھر رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود سے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہیں اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ یہاں یہ ان مرائل کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے مکمل کر لی، تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے گھر میں آنے والوں کو، طواف کرنے والوں کو، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھنا، اور اہل عالم میں اعلان کر دو تمام دنیا میں حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے وہ پہنچیں تو اپنے فائدوں کے لیے آ پہنچیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل اور کرم سے جو ہے وہ یہاں فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کے ہاں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس ندا کو پھر اپنی قدرت کے ذریعے تمام انسانیت تک پہنچا دیا۔ یعنی اسی صورت میں یہ آیہ کریمہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی
واضح یہاں دلائل بیان کیا اپنی قدرت کاملہ پر کہ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یعنی یہ ساری چیزوں کا کس طرح کائنات کی ہر چیز جو رب کائنات کو جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہے. تو یہاں پھر آگے دیکھیں کہ آیت نمبر پھر 26 جو ہے اس میں فرمایا گیا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. یعنی فرمایا کہ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر اس کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ رہو اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. پھر فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور تم لوگوں میں حج کا آواز بلند سے اعلان کرو، تمہارے پاس پیادل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں. پھر فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چپائے ان کو بخشیں، ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں. بس تم میں اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ، یعنی قربانی کا گوشت اس کا ذکر کیا گیا. پھر یہاں دیکھیں کہ اس صورت میں آگے یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. پھر یہاں یعنی شاعر اللہ کا ذکر کیا گیا کہ من یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شاعر کی جو تقدیر تعظیم اور تکریم کرے گا وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. پھر اب یہاں دیکھیں کہ آگے قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلانے والی منظر کشی کی گئی ہے. تخلیق کے 7 مراحل بیان کیے گئے جیسے مٹی، منی، گوشت، خون کا لوتھڑا، بوٹی، بچہ، جوان، بوڑھا. پھر ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہوں کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں، یعنی مسلمان، یہودی، سابی جو ستارہ پرست تھے، عیسائی، مجوسی جو سورج اور چاند اور آگ کے پجاری تھے، مشرک جو بت پرست تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، آپ نے جبل قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا کہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک جو ہے وہ پہنچا دیا. پھر مومنوں کی جو 4 صفات ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں عرض کی گئیں، جیسے یہ اب دیکھیں کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیمین الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا، ان چیزوں کا بیان کیا گیا. پھر آگے آیت نمبر 37 میں اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قربانیوں کے گوشت اور خون کے محتاج نہیں ہیں بلکہ آپ کے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، یعنی قربانی کا جو ایک جذبہ ہے اس کو دیکھتے ہیں. پھر یعنی یہاں دیکھیں کہ دیگر احکامات جن میں مناسک حج ہیں، اقامت صلاۃ ہے، ادا کی زکوٰۃ اور جانوروں کی قربانی کا حکم ہے، ان چیزوں پر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کی گئی. اب یہاں دیکھیں کہ جانوروں کی قربانی اور جہاد کا ذکر کیا گیا. اب یہاں دیکھیں کہ آگے اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ قل یا ایھا الناس ان لکم نذیر مبین، یعنی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، یعنی مومنین کے لیے بشارت دینے والا اور جو ان کی اطاعت نہیں کرتے ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے آگے اس بات کا اعادہ پھر کیا گیا کہ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. بس اس وجہ سے ہے کہ اللہ رات اور دن کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور پھر بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں. پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا آگے
اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کائنات کی مختلف تخلیق پر۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ انسان بڑا ظالم ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں زندگی دی، وہی تم کو مارے گا، پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، لیکن انسان جو ہے یہ بڑا ناشکرا ہے۔ اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے کہا گیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یعنی اگر دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں جن و انس، تو یہ مکھی کا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب کام کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابُ شَيْءٍ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اوقات ان لوگوں کی اور انسان کی۔ پھر کہا کہ بس ہے طالب یعنی عابد بھی اور مطلوب معبود بھی۔ تو یعنی یہاں پھر آگے دیکھیں کہ اس کے بعد پھر سورہ میں فرمایا گیا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والے اور فرشتوں میں سے منتخب فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم والی اللہ ترجع الامور، یعنی وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جو گویا اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ہولناک جو منظر بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ انسانوں کو جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے۔ قیامت یعنی قیامت اور جزا کے دلائل بڑے واضح انداز کے ساتھ اور سزا کے دلائل بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد آزمائش سے ڈرنے والے منکرین حق اور متکبرین کے بارے میں بتایا گیا۔ اہل ایمان کی جزا جو ہے اور منکرین کی سزا، اس کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اعلان حج اور شاعر اللہ کا بیان۔ پھر قربانی کا مقصد وحید کیا ہے کہ ہر امت میں قربانی رائج ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخشے ہیں، اور جانوروں کی قربانی کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانبردار بن جائیں۔ پھر اعلان جہاد اور مسلمان حکمرانوں کے فرائض ان کو بیان کیا گیا۔ انبیاء کی دعوت میں شیطان کی رکاوٹیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ مہاجرین کے لیے کشادگی رزق جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر کائنات کے آفاقی دلائل، پھر صفات مسلم کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر آخری آیت جو ہے اس میں کو دیکھیں آپ، یعنی جس میں فرمایا گیا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وهو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہیدا علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یہاں آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم رکوع و سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی راہ میں کوشش اور جہاد کا حق ادا کرو، اس نے تمہیں چن لیا ہے، دین میں تم پر کوئی سختی نہیں کی، یہ تمہارے دادا ابراہیم کا مذہب ہے، اس نے پہلے سے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس آخری کتاب میں بھی یہی نام رکھا ہے تاکہ تم نوع انسانی کے گواہ بنو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل، کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے الحمدللہ یہ سورہ حج بھی مکمل کر لی ہے اور سورہ انبیاء بھی مکمل کر لی ہے۔ کل انشاءاللہ پھر ہم آگے سورہ مومنون سے شروع کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ یعنی ہم کتاب کے یعنی دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن حکیم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیں کہ میرا بہت زیادہ وقت اس پر صرف ہوتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک پورے سپارے کا جو ہے وہ خلاصہ، اور ہر چیز پر تو نہیں گفتگو ہو سکتی، لیکن میری حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ تمام چیزوں کو کور کیا جائے۔ اور آپ سے میری درخواست صرف اتنی ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ قرآن کا پیغام اب تک پہنچتا رہے۔
اور قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے میں آپ ہمارے معاون اور مددگار بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے حقیقی اقدار بنے کہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے چاہے ایک آیت ہی نہ ہو کیوں نہ ہو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا صبر سے کام لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی اچھا کرے اور آپ کی آخرت کو بھی اچھا کرے، اور قرآن کے نور سے آپ کے دلوں کو مزین فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، صالحین اور اتقیاء کی محبت سے منور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔